Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بارے دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانبر ابی الشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر و حامل بابن الخیبر الذي سمته امه حیدر مل کے نعرہ حیدری ملک زبان نعرہ حیدری ولعنت اللہ علی اعدائهم یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ من انکر فضائل علی بلند ترین صلوات اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اللہ الشفاء فی تربت الحسین بلند ترین صلوات سامعین گرامی عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار، آپ کے سامنے رسول گرامی قدر کا ایک فرمان پڑھا کہ جس میں آپ یہ فرمانا دنیا کو بتانا اور ہمیں دکھلانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو اس امتحان کے بدلے میں جو اللہ نے انمول تحفے دیے ہیں ان میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ پروردگار نے میرے بیٹے حسین کی خاک میں شفا رکھی۔ اس سے کل اختتام کیا تھا، منزل کو آگے بڑھاتے ہیں اور زمانے والے یہ بھی جان لیں کہ ہمارا حسین سے رشتہ صرف جسم کا رشتہ نہیں بلکہ حسین سے ہمارا رشتہ روح کا رشتہ، کیونکہ جسم کے مرنے سے رشتہ مر جاتا ہے، جسم کے دور ہونے سے رشتہ دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر روح کا رشتہ ہو تو حسین کربلا میں ہو اور ہم یہاں پہ بھی ہو پھر بھی اس رشتے کے اظہار کے لیے مجلس حسین برپا کر دیتے ہیں۔ تو جوان یقیناً بات سمجھ گئے ہوں گے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا رشتہ حسین سے رشتہ جسم کا نہیں روح کا رشتہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا رشتہ حسین سے ایسے رشتہ ہے جیسے خوشبو کا پھول سے رشتہ ہوتا ہے، یعنی پھول کی پتیوں کو توڑا جا سکتا ہے، پھول کی پتیوں کو مسلا جا سکتا ہے، پھول کی پتیوں کو ہاتھوں میں دبوچ کے زمین پہ پھینکا جا سکتا ہے، پھول کی پتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، جدا جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ جرات کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں پھول سے خوشبو کو جدا کر سکتا ہوں۔ پھول سے خوشبو جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ زمانے والوں یہ سمجھ لو کہ ہمارا حسین سے رشتہ ایسے ہے جیسے پھول کا خوشبو سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہماری بہنوں کے سہاگ تو چھینے جا سکتے ہیں، میں نے کہا تھا پہلے بھی ہمارے بچوں کو یتیم تو کیا جا سکتا ہے، ہمارے جوانوں کو ذبح تو کیا جا سکتا ہے، ہمارے جلوسوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے لاشیں تو بچھائی جا سکتی ہیں، لیکن جس طرح پھول سے خوشبو کا جدا ہونا ممکن نہیں، اس طرح ہماری زبان سے لفظ حسین کا جدا ہونا ممکن نہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم حسین کو چھوڑ دیں۔ اب میں اپنے موضوع کی جانب واپس آتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ نے میرے بیٹے حسین کی خاک میں شفا رکھی ہے۔ سامعین گرامی قدر، عظمت حسین تو بعد کی بات ہے، حسین سے منسوب ہر چیز باعظمت ہو جاتی ہے۔ حسین سے منسوب منبر عظمت والا ہو جاتا ہے، حسین سے منسوب مومن عظمت والا ہو جاتا ہے، حسین سے منسوب خاک عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جو رسول گرامی قادر خاتم النبیین ہے
جس کے احترام میں ہر رسول اٹھتا ہو. بزرگ سمجھیں گے کہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, ہمیں ہماری مائیں واقعہ یہ سمجھاتی کہ یہ کوئی ممبری بات نہیں ہے کہ کوئی بزرگ آئے تو بیٹا چارپائی پہ بزرگ کے سرہانے نہیں بیٹھنا. بزرگ کو سرہانے بٹھاؤ, جو قدموں والی طرف ہوتی ہے خود اس طرف بیٹھا کرو, اپنے بزرگوں کو عزت دیا کرو. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ بچہ نواسا نانے کا احترام کرتا ہے. اگر نواسا حسین ہو تو نانا خود احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے. خود نانا احترام کرتا نظر آتا ہے. اور سامعین گرامی قادر پھر یہ مستحب ہے. اہل بیت ہمیں تعلیم و ترویج دیتے ہیں کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی خود مشکل کاٹ کے تمہیں جوان کیا ہے, یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کے والدین صبح سے لے کر شام تک کیا کیا مشکلیں جھیل کے انہیں بڑا کرتے ہیں, انہیں رزق دیتے ہیں, اپنی پوری زندگی اپنا پورا خون اپنی اولاد کو پروان چڑھانے پہ لگا دیتے ہیں. اور یہ بچہ جب جوان ہو بوڑھے بزرگ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ بزرگ اور نوجوان جو اس وقت عملی کوشش میں ہے کہ جو اپنے خاندان کے لیے اہل و عیال کے لیے مشقت کر رہے ہیں وہ تو سمجھیں گے, بچے نہیں سمجھیں گے. شاید ان کو بھی کسی نے سمجھایا ہو جو ابھی جوان ہیں, نہ سمجھے ہوں. اسی طرح یہ بچے آپ کو نہ سمجھیں گے, لیکن جب خود ذمہ دار بنیں گے اس وقت ضرور سمجھیں گے. اپنے ماں باپ کی قبور پہ جایا کرو. ہر شب جمعہ جنہوں نے تمہیں پروان چڑھایا ہے آج قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں, منو مٹی تلے ہیں, ان کا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ کم از کم شب جمعہ ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو. یہ مستحب ہے, شریعت محمدی مستحب ہے کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ ہر شب جمعہ زیارت کو جائے. لیکن اگر بیٹا حسین ہو تو ہر شب جمعہ ماں بقیہ سے آ جاتی ہے, بابا نجف سے زیارت کو آ جاتا ہے. بیٹا حسین ہو تو ماں جنت البقیع سے آ جاتی ہے, بابا علی نجف سے آ جاتا ہے. اور سامعین گرامی قادر آقا حسین کو جو ایک اور تحفہ ملا وہ یہ کہ کسی معصوم کا اربعین نہیں ہے. جو چہلم ہے وہ کسی نبی کا, کسی ولی کا, کسی کا نہیں ہے. چہلم فقط امام حسین کا ہے. کچھ فضیلتیں صرف کسی ایک امام سے مختص ہیں. اب لفظ امیر المومنین آتے ہی نام علی کی جانب جاتا ہے, کیا باقی ائمہ معصوم اور امیر المومنین نہیں؟ کیا آقا حسین امیر المومنین نہیں ہے؟ کیا امام زین العابدین امیر المومنین نہیں ہے؟ لیکن ہمیں ائمہ خود کہتے ہیں علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین نہ کہو. تو ہم نے کہا آپ نے کہہ دیا تو ہم نہیں کہیں گے. آج ایک رسم چل پڑی ہے, میں اس کے معنی کی طرف نہیں جاؤں گا. لفظ علی کے ساتھ جل جلالہ کثرت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, اور یہ دلیل دی جائے کہ معنی یہ ہے تو مطلب یہ ہے, تو میں اس طرف نہیں جاتا. جب سارے امیر المومنین ہیں لیکن منع ہے کسی کو نہ کہو تو نہ کہو. اسی طرح لفظ جل جلالہ مختص ہے اللہ سے. خود علی نے کہا کہ ہمیں جل جلالہ نہ کہو. اب میری مانو گے یا علی کی؟ ہم مجبور ہیں, میں اجازت دیتا ہوں کہو. علی کو جل جلالہ کہو, علی کو رب کہو, علی کو خالق کہو, علی کو مالک کہو. کلپ پڑ جائے گا اور یہی آئے گا کہ کہہ رہے ہیں علی کو خالق اور رازق کہو. سامعین گرامی قادر, میں اجازت دے رہا ہوں ممبر سے علی کو جو کچھ مرضی ہے کہو, لیکن علی کہتے ہیں کہ مجھے نہ کہو. اعتراض علی کو ہے. علی نے کہا نہ کہو تو ہم نہیں کہیں گے. علی نے کہا مجھے معصوم کہو تو مولا کہیں گے. علی نے کہا مجھے مولا کہو تو کہیں گے. علی نے کہا مجھے آقا کہو تو کہیں گے. علی نے کہا کہ سارے انبیاء سے افضل کہا تو کہیں گے. علی نے کہا مجھے معصوم کہو تو کہیں گے. علی نے کہا میرے بیٹوں کو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا کہو تو کہیں گے. علی نے کہا مجھے جنت و جہنم کا مالک کہو تو کہیں گے. علی نے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو رسول کا خلیفہ نہ کہو تو نہیں کہیں گے. نہیں کہتے, ہم مجبور ہیں. کچھ خاصیتیں صرف ایک امام کے ساتھ مختص ہیں, اربعین کسی کا نہیں ہے. اسی طرح
کسی کی نبی کی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے. رسول اکرم کی قبر کی مٹی کھانا بھی جائز نہیں ہے. مولا علی کی قبر کی مٹی کھانا بھی جائز نہیں ہے. تو ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے آقا حسین کو رسول سے بڑھا دیا؟ ہم نے بڑھایا نہیں ہے، لیکن حسین نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، محمد نے یہ کہا، جو جو وہ کہیں گے ہم وہ لے لیں گے، اور جسے جسے وہ چھوڑیں گے ہم چھوڑ دیں گے. جو کچھ رسول دے دے وہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو رسول دے اسے لے لو، جسے رسول چھوڑنے کے کہے اسے چھوڑ دو. رسول نے جو ہمیں دیا ہم نے وہ لے لیا، رسول نے جو اپنے سے دور کیا ہم نے وہ دور کر دیا. اسی لیے آقا حسین کی قبر کی مٹی یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے. پھر چھٹے معصوم نے فرمایا کہ خاک شفا ہر سفر میں اپنے پاس رکھا کرو، ہر سفر میں. آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. سائل کا ہمارے جیسا اور کہنے لگا مولا فائدہ تو بتائیے، ہم تو فائدے اور گھاٹے کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں. خواہ مخواہ اتنا وزن اٹھانا پڑے گا، بتائیے تو صحیح کیوں رکھیں؟ کہا زمینی سفر میں ہو تو زمینی سفر میں رستہ چلو گے، زمینی سفر کو طے کرو گے. اگر خاک شفا تمہارے پاس ہوئی تو مجھ صادق کا یہ وعدہ ہے کہ زمینی حادثات سے بچ جاؤ گے. نعرہ حیدری، ہدیہ سلوہ. اچھا آقا حادثات سے بچ جائیں گے، کیا صرف زمینی سفر میں رکھیں یا بحری سفر میں بھی رکھیں؟ چھٹے امام نے فرمایا نہیں، سمندری سفر ہو، بحری سفر ہو، اس میں بھی میرے دادا حسین کی خاک کو پاس رکھو. آقا وہاں تو چور ڈاکو نہیں ہے، وہاں لٹیرے نہیں ہیں، وہاں تو حادثہ نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی چور نہیں ہے. وہاں جدے میرے حسین کی، آپ کی، آقا کی، ہمارے مولا کی یہ خاک کیا فائدہ دے گی؟ کہا تم سننا چاہتے ہو تو پھر سنو. وہاں حادثات نہیں ہوں گے، وہاں کوئی اور چیز نہیں ٹکرائے گی، وہاں کوئی چور ڈاکو تو ظاہراً نہ ہوگا. لیکن جب سمندر کی لہریں تمہیں ڈبونے لگے، چند ذرے خاک کربلا کے پھینک کے کہنا اے سمندر مجھے تکلیف نہ دینا، مجھے پہچان میں حسین کا غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں. میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، تکرار کرتا ہوں، بڑے درد سے کہا تھا کل بھی. اللہ نے انبیاء کو معجزات عطا کیے ہیں. بیماروں کو شفا دیتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے، جو اپاہج تھے انہیں تندرست تھے، جو جس مریض کو بھی ہر نبی کے پاس لایا جاتا مختلف معجزے ملتے تھے. شفا دیتے تھے. نبی مجھے کہنے دو کہ جملہ کہ جو معجزات اللہ نے انبیاء کی ذات کو عطا کیے ہیں وہ معجزات اللہ نے حسین کی خاک کو بھی عطا کیے ہیں. صلوات پڑھے عظمت اہل بیت. وہ آقا حسین کی خاک کو بھی عطا کیے ہیں. اور پھر کہا کہ تم خاک شفا کو پاس رکھو. تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کان ناقصا. کیوں رکھتے ہیں؟ یہ مذہب اہل بیت ہے. کہا کہ تمہاری نماز میں دنیا کا خیال ہوتا ہے، ناقص نماز ہوتی ہے، اس کے حل کے لیے تم اگر سجدگاہ رکھو گے یتم الصلاۃ وان کان ناقصا، اگر کوئی تمہاری طرف سے نقص رہ گیا اللہ اس خاک کے بدلے معاف کر دے گا. شفا دیتی ہے. میں ان واقعات کی طرف چل پڑا جن کو شفا ملی ہے تو وہ ایک طولانی موضوع ہے اور تفصیل طلب ہے. بس یقین آپ رکھیے کیونکہ رسول گرامی قدر نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کی خاک شفا دیتی ہے. اور یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا، انبیاء گئے تو ان کے شفا خانے بند ہو گئے. اب عیسیٰ کو کہیے کہ کسی نابینا کو بینائی دیجیے، نہ عیسیٰ ہے نہ ان کا شفا خانہ ہے. چلے گئے، ان کے شفا خانے بند ہو گئے، لیکن حسین کا شفا خانہ 1400 سال بعد بھی کھلا ہے. اور
یہ بیان دلیل ہے کہ عیسیٰ چلے گئے، عیسیٰ تو جا سکتے ہیں، موسیٰ تو جا سکتے ہیں، وہ دنیا سے جا سکتے ہیں، ان کے شفا خانے بند ہیں، حسین کا شفا خانہ کھلا ہونا بتاتا ہے حسین تم سے دور نہیں گیا۔ حسین موجود ہے، تمہارے دلوں میں حسین کا گھر ہے، تمہاری روح میں حسین کا گھر ہے۔ اور کسی عالم نے کیا خوب جملہ کہا تھا کہ تم جو حسین حسین کرتے ہو، بلکہ جو نا تقیبہ حجت کا جملہ ہے، میں نے پہلے بھی نقل کی ہے کہ جب مجلس میں جاتے ہو تو یہ نہ کہا کرو مجلس میں گئے ہیں، مختلف طرق سے نقل ہوا، وہ کہا کرتے تھے جب مجلس میں جاتے ہو یا تو یہ کہا کرو کہ جنت حسین میں گئے ہیں، یا یہ کہا کرو کہ خود حسین سے ملنے گئے ہیں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ہر اس چیز کو لیجئے جو محمد مصطفیٰ دیں، ہر اس چیز کو لیجئے جو آقا حسین دیں۔ آج کل یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، ایک بہت ساری پوسٹیں بھی ہیں نماز اور حسین کے مقابلے میں۔ کیوں تقابل کراتے ہو حسین اور نماز کا؟ کیوں مد مقابل لے آتے ہو؟ نماز ادھر سے آ رہی ہے، حسین ادھر سے آ رہے ہیں، کیا یہ مخالف سمتوں سے آ رہے ہیں؟ یہ مخالف سمت سے نہیں آ رہے، بلکہ حسین آگے آگے ہیں، پیچھے نماز بھی آ رہی ہے، حج بھی آ رہی ہے، زکوٰۃ بھی آ رہی ہے۔ اور کسی عالم نے خوب جملہ کہا تھا، ان کے اصالِ ثواب کے لیے نقل کرتا ہوں، اگر مرحوم ہے اور زندہ ہے تو دعا کروں گا خدا ان کی زبان میں مزید تاثیر کرے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مختصر نماز پڑھنی ہو، مختصر نماز پڑھنی ہو تو حسین کی عزاداری کر لو، اور اگر عزاداری کرنی ہو تو نماز پڑھ لو۔ کہا تھا کہ اگر نماز کو عزاداری کو مختصر کرنا چاہتے ہو، وقت نہیں ہے، میں تھوڑی سی عزاداری کر لوں، اگر عزاداری کو کم وقت میں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو، اور اگر نماز کو طول دینا چاہتے ہو تو عزاداری کر لو۔ یہ ہے عظمت حسین، حسین کی خاک شفا دے گی۔ اور پھر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رسول گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ان معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مطابق گفتگو نہ کریں بلکہ تمام کو دیکھتے ہوئے گفتگو کریں۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مجالس کو اور اوپر لے کے جائیے، اپنی معرفت کا زینہ بڑھائیے، تاکہ ہمیں وقت ملے کہ ہم مسلمان فرقوں کو جواب نہ دیں بلکہ یہودیوں کو بتائیں حسین کیا ہے، ملحدوں کو بتائیں حسین کیا ہے۔ خدا کی قسم حضرت حشام بن حکم کے مناظرے بس صرف نام لے کے بتا سکتا ہوں، کثرت سے ہیں، لیکن اگر وہ پڑھے، آپ تو یقیناً اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ ہی کہیں گے کہ ہم میں سے تو کوئی ملحد نہیں۔ مجلس کو اور اوپر لے جائیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھا کیجیے، ہم تو الجھے ہوئے ہیں، ہم تو ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھے ہوئے ہیں، ہم تو اس پہ الجھے ہوئے ہیں، ممبر یہاں رکھیں، کوئی کہتا ہے ممبر یہاں رکھیں، کوئی کہتا ہے کہ ممبر کو اس طرح کا رنگ کرو، کوئی کہتا ہے اس طرح کا کرو، امام برگاہ میں اس رنگ کا چونا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ان باتوں میں الجھتے رہو گے تو حسین نہیں سمجھ آئے گا۔ حسین سمجھیے، جعل الشفاء فی تربت الحسین، اللہ نے حسین کی خاک میں شفا رکھی ہے۔ اب پھر اعتراض ہوتا ہے، شیعہ تو من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں، یہ تو قصے کرتے ہیں، یہ تو اپنی طرف سے واقعات بناتے ہیں، اور چند بندے بیٹھے ہوتے ہیں واہ واہ کر دیتے ہیں، حقائق سے تعلق نہیں ہے۔ بھلا خاک بھی شفا دے سکتی ہے کیا؟ خاک جو صرف آتے ہیں کہ ہم نے سائنسی بات کرنی، عقل کی بات ماننی ہے، ہم قرآن کی بات مانیں گے، ہم کسی خطیب واعظ ذاکر کی بات نہیں مانیں گے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ خاک شفا دے، خاک کا کیا کام ہے شفا دینا، تو پلٹ کے یہی کہا کرو کسی کرتے کا کیا کام ہے انبیاء کو آنکھیں دینا۔ جب حضرت یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کی طرف آیا، سورہ یوسف غالباً آیت نمبر 99 پڑھیے گا،
جس میں لکھا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ فَأَلْقَاهُ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. اس آیت کو پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ جب ایک بشیر آتا ہے، خوشخبری دینے والا آتا ہے، قربِ یوسف پیش کرتا ہے، حضرت یعقوب آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو نابینائی ختم ہوتی ہے، بینائی مل جاتی ہے. تو پلٹ کے کہیے حضور اس کرتے کا کیا کام آنکھیں دینا؟ تو کہا یہ عام کرتا نہیں ہے، یہ کرتا یوسف نے پہنا تھا، چند دن کرتا پہنا تھا، اس کرتے میں یوسف کا پسینہ مل گیا. اس پسینے کی برکت سے یہ عام کرتا نہیں ہے، چند دن حضرت یوسف نے پہنا، اس کرتے میں یوسف کا پسینہ ملا ہے، یہ نبیوں کو شفا دیتا ہے. تو مجھے کہنے کی اجازت دو، جس کرتے میں یوسف کا پسینہ مل جائے وہ تو شفا دے سکتا ہے، جس خاک میں خون حسین مل جائے وہ شفا کیسے نہیں دے سکتا؟ تشیع کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، کوئی ایک عقیدہ بھی. میں پہلے بھی بیان کروا چکا ہوں، ریکارڈ کروا چکا ہوں، انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ جلد آ جائیں گے. کچھ ہے اور کچھ میرا ارادہ ہے کہ یہ تقیہ کیا ہوتا ہے، شیعہ عقائد کیا ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے قصے بنائے ہوئے، یہ قصے نہیں ہیں. خدا کی قسم مکتب اہل بیت ہی مکتب علم ہے. مکتب اہل بیت ہی ایسا مکتب ہے کہ جہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں عقل کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں رفعت کی باتیں ہوتی ہیں. سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، سائنس کی ترقی مذہب تک نہیں پہنچ سکتی. پھر ادھر نہیں جاتا کہ سائنس اور مذہب میں اختلاف نہیں ہے. بس اتنا کہتا ہوں، سائنس جتنی ترقی کر لے، سائنس قیمتی دواؤں کے ذریعے کوئی بندہ مرنے والا ہو، قیمتی دوا دے کر، کوئی قیمتی انجیکشن لے کر تھوڑی دیر کے لیے اس کی روح کو روک سکتا ہے، جاتے ہوئے قافلہ حیات کو روک سکتا ہے. بندہ آخری سانسیں لے رہا ہے، کچھ انجیکشن لگا تو 10 منٹ 5 منٹ زیادہ جی لے گا. سائنس اتنی ترقی کرتا ہے، لیکن اسلام آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے، بلکہ 2000 سال پہلے ایسے کرشمے دکھاتا ہے کہ تم قیمتی دواؤں کے ذریعے زندگی عطا کرتے ہو، عیسیٰ قدموں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے ہیں. تم اپنے فیول لگا کے لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے منو ٹنو لوہے کو اکٹھا کر کے ہوا میں سائنس اڑا تو سکتی ہے، لیکن کبھی سلیمان کی طرح ایک چادر پہ سفر نہیں کر سکتی. یہ مرضی کر لیجیے، یہ سائنس کی ترقی ہے. اسلام کے ساتھ ٹکرائیے نہیں کہتے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اسلام پیچھے ہے. جہاں تمہاری سائنس اب پہنچی ہے 1400 برس پہلے اسلام پہنچ چکا ہے. سائنس سورج کی کرنوں کو اسیر کر سکتی ہے. جملہ سنیے گا، سائنس یہ جو سولر سسٹم ہے وضاحت میں بہت مانگا کریں، سورج کی شعاؤں کو اسیر کر سکتی ہے اور تمہیں روشنی دے سکتی ہے. سائنس اسے کہتے ہیں جو سورج کی کرنوں کو اسیر کریں، اور 1400 برس پہلے علی اسے کہتے ہیں جو ڈوبتے ہوئے سورج کو بھی پلٹا دے. تم چاند سائنس کی ترقی کہنے والوں، جزاک اللہ، وقت میں گنجائش نہیں، جزاک اللہ. سائنس کی ترقی کے ہمیں تانے دینے والوں، سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ چاند پہ قدم رکھ دے، لیکن سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکتی کہ مصطفیٰ کی طرح چاند کو دو نیم کر دے. سائنس کی ترقی کے دعوے کرنے والوں اپنے موضوع پہ آ گیا. سائنس نے اتنی ترقی کر لی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا کو تم شفا دے سکتے ہو، لیکن کبھی حسین کی طرف خاک کو خاک شفا نہیں کر سکتے. سائنس لے آئیے، خاک دیجئے جو خاک میں بھی شفا دے. یہ حسین کی ہے، علم کی باتیں، حکمت کی باتیں ہیں مکتب اہل بیت کے ساتھ، فلسفے کی باتیں ہیں مکتب اہل بیت کے ساتھ. ایک ممتاز آیا عبداللہ فیض کاشانی کے پاس، ادھر صلوات پڑھیں.
کہ جو کثرت سے چلا کاٹے، کچھ خاص عمل کرے، اس عمل کے بدلے اسے کچھ ملکات عطا ہوتے ہیں، اسے کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جسے آپ تعجبانہ کہہ لیں، جسے آپ کہہ لیں کہ دنیا سے ہٹ کر وہ بہت سارے حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ ایک مرتاز ملا فیض کاشانی محدث کاشانی کے دور میں تھا، اس نے چلا کاٹا، غیر مسلم تھا، اور یہ پروردگار کو لطف دیجیے گا جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، کیا کہ جو محنت کرے گا اسے اس کی جزا ضرور ملے گی، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہر کام میں محنت کیجیے، جو بچے بیٹھے ہیں، جو جوان بیٹھے ہیں، اپنی ایڑیاں رگڑیں، مجھے یقین ہے کہ قافلہ یہیں سے نکلے گا۔ اے وطن مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، ایڑیاں رگڑو، یقیناً چشمہ پانی کا نکلے گا، کبھی محنت کو نہ چھوڑنا۔ مرتاز آیا، اسے یہ ملکہ عطا ہوا کہ اسے پتہ چل جاتا تھا کہ انسان نے دن کو کھایا کیا ہے، انسان نے پیا کیا ہے، کسی شخص کی جیب میں کیا ہے، کسی شخص کی مٹھی میں کیا ہے، وہ بتا دیتا تھا۔ بڑے دعوے کیے لوگ آئے کہ ہم چھپائیں گے، کیسے بتائے گا، لیکن اس نے چلا کاٹا تھا، محنت کی تھی، اسے اجر و ثواب ملا تھا، جو تحفے ملے تھے وہ ملے تھے یقیناً۔ اچھا وہ بتا دیتا تھا کسی کی جیب میں کیا ہے، کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، لوگ اسے بڑا پروٹوکول دینے لگے۔ سچا آدمی تو یہی ہے، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، یہ ہر چیز بتا دیتا ہے۔ ملا فیض کاشانی نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، باقی کا لطف لیجیے گا۔ لوگوں نے جب کہا نا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے یہ نہ بتا سکے، کہا اسے میرے پاس لائیے۔ ملا فیض کاشانی کے پاس انہیں لایا جاتا ہے، ملا فیض کاشانی کہتے تم ہر چیز بتا دیتے، انسان کے ہاتھ میں کیا ہے، جی میں بتا دیتا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ ملا فیض کاشانی نے یوں مٹھی بڑھائی اور کہا اگر تو واقعہ مرتاز ہے اور دنیا میں موجود ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ کہا لیجیے آپ مٹھی میرے سامنے کیجیے، میں ایک لمحے میں بتا دیتا ہوں۔ مٹھی کو دیکھا، جو عمل کرنا تھا کیا، جو پڑھنا تھا پڑھا، جیسے ہی عمل مکمل ہوا تعجب سے دیکھ کے کہتے ہیں ملا فیض کاشانی کیا ہے، یہ کیا ہے تمہاری مٹھی میں؟ حیران پریشان سرگردان ہوا۔ وہ جو اس کے چیلے تھے کہتے تھے ہر چیز بتائے گا بتائے گا، ایک لمحے میں بتائے گا۔ کہا کیا ہوا، بتاتے کیوں نہیں؟ علم میں کوئی کمی آ گئی یا تمہارے علم نے تمہیں دھوکہ دیا، پتہ نہیں چلتا؟ کہا میرا علم بھی صحیح ہے، مجھے دھوکہ بھی نہیں ملا، مجھے پتہ بھی چل گیا ہے، لیکن تم جانتے ہو جو چیز دنیا میں ہو وہ بتا سکتا ہوں، جو ملا فیض کاشانی کے ہاتھ میں ہے وہ دنیا کی چیز نہیں ہے۔ ملیے گا میرے ساتھ، دنیا کی کوئی چیز ہوتی میں بتا دیتا وہاں کی ہے وہاں کی ہے وہاں کی ہے، پتہ چل گیا ہے کیا ہے، لیکن میں نے پورے روئے زمین پہ نگاہ کی کہ دیکھوں تو صحیح وہ چیز اٹھائی کہاں سے، چیز کا پتہ ہے لیکن جگہ معلوم نہیں۔ ملا فیض کاشانی نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، تو نے پوری دنیا میں نظر کی، پوری روئے زمین کو دیکھا، تمہیں وہ چیز نہ ملی کہ میں نے کہاں سے اٹھائی ہے، اس لیے کہ جہاں سے اٹھائی ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا کا حصہ نہیں ہے، اور دنیا کا حصہ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی دنیا میں ہیں تو گئے کہاں ہیں دنیا سے باہر نکل کر؟ کہا اچھا بتا میرے ہاتھ میں ہے کیا، پہلے تو یہ سوال ہے۔ اس نے کہا ملا فیض کاشانی آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے، تشریح طلب نہ ہوا کریں زیادہ، آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے، یہ تو مجھے پتہ چل گیا، لیکن میں نے پوری دنیا پہ نگاہ کی، مجھے وہ جگہ نہیں ملی جہاں سے یہ مٹی آئی ہو۔ ملا فیض کاشانی نے کہا کہ تجھے کہاں سے وہ دنیا میں جگہ ملتی، جس ٹکڑے سے میں نے مٹی اٹھائی ہے اسے دنیا نہیں بلکہ جنت حسین کہتے ہیں۔ الحسین روضۃ من ریاض الجنہ، کہ حسین کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، میں وہاں ٹکڑے سے یہ خاک کربلا کا ٹکڑا لایا۔ آپ بتائیے یہ حسین کون ہے، یہ خاک شفا کیا ہے، یہ ٹکڑے کی بات کیا ہے؟ پورا واقعہ کربلا اور حسین شناسی کرائی تو میں کہا کرتا ہوں ایک دفعہ حسین جو سن لیتا ہے وہ پکا حسینی ہو جاتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین کو سنے اور خالی دامن
کہا مجھے کربلا لے جائیے، مجھے آقا حسین کی محبت کا جو انمول تحفہ ہے وہ میرے دل میں بسائیے، اور میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے ذات حسین تو دور کی بات ہے، حسین کی خاک بھی لوگوں کو مسلمان کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں عصمت ہے۔ یقیناً ایک آپ کے علاقے میں ہے چندہ کرتے ہیں، تو جو برادران لینے والے ہیں اور جنہوں نے دینا ہے امام حسین کو جلدی صلوات پڑھتے ہوئے دے دیجیے۔ حسین کی خاک کی بہت عظمت ہے، حسین کی ذات کی بہت عظمت ہے۔ یہ کیوں عظمت ہے میں نے کل بیان کیا تھا کہ اللہ ہر شخص سے امتحان لیتا ہے، جتنا کوئی امتحان دے گا، جتنا کوئی امتحان میں ثابت قدم رہے گا، پروردگار کو اتنا ہی تحفہ اس شخص کو دینا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا امتحان دیا آقا حسین، سب سے بڑا امتحان، نہ کوئی نبی دے سکا، نہ کوئی ولی دے سکا، سب سے بڑا امتحان کس نے دیا؟ آقا حسین نے دیا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، میں اکثر مجالس میں، کیونکہ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عقیدت میں آقا حسین سے محبت نہیں کرتے، کہ ہمیں ماں نے کہہ دیا کہ محبت کرو تو بس اسی وجہ سے کرتے ہیں، ہم اس وجہ سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حسین جتنی قربانی تم کسی کی دکھا دو، ہم اس کا کلمہ پڑھ دیں گے۔ جب رسول سارے برابر نہیں تو کیا سارے صحابہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ابو ذر و سلیمان و علی تینوں صحابی ہیں رسول کے، کیا مولا علی صحابی نہیں؟ تو کیا علی کے برابر سلیمان کو کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح علی کے برابر سلیمان نہیں ہے، اسی طرح حسین کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے۔ تم لاؤ ایسا شخص کہ جو آیا ہو، جس نے قربانی دی ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ آیا ہو، وہ حسین کی طرح قربانی دے تو ہم اس کے نام کی مجلس کریں۔ اسی طرح میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ حسین کی طرح کوئی قربانی دے، ہم اس کے نام کی مجلس کریں گے۔ لیکن آقا حسین کے ذکر کو مٹانے کی بات کرتے ہو، شخصیتیں دکھانے کی بجائے جس نے قربانی دی اس کو مٹانے کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے نہ الجھا کرو۔ آج بھی ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ ہم حسین کا جلوس روکیں گے، فلاں کو رہا کرو، فلاں ہماری مرضی کرو، ہم جلوس روکیں گے۔ ہمیں تمہارے کسی سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں صرف ذکر حسین کرنے دو، ہم ذکر حسین بیان کریں گے۔ میں کہتا ہوں اسے جھگڑا نہ کرو۔ جب آقا حسین دربار میں گئے تھے مروان و ولید کے، آقا حسین نے کہا تھا میں نور ہوں، دن کے اجالے میں جواب دوں گا، ابھی تمہاری بیعت نہ کروں گا۔ تو ایک شخص نے پلٹ کے کہا تھا حسین کو جانے نہ دینا، حسین کو روک لو، اگر یہ چلا گیا تو تمہاری بیعت نہ کرے گا، حسین کو روک لو، حسین کو روک لو۔ تو آقا حسین نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ شبل الزرقاء اتقتلنی، اب بد کردار ماں کے بچے بھی حسین روکیں گے؟ تو میں کہتا ہوں جو یہ کہے ہم نے حسین کا جلوس روکنا ہے، حسین کی مجلس روکنی ہے، حسین کا گریہ روکنا ہے، ہم حسین کا جلوس روکیں گے۔ ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تمہیں اور کچھ جواب نہ دو، بس ایک ہی جواب دے کے کہا کرو یبن الزرقاء اتقتلنی، اب بد کردار ماں کے بچے بھی جلوس روکیں گے۔ میں نے شاید کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا، حسین کا جلوس نہ رکھو۔ کم از کم ہمارے ساتھ مل کے گریہ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ مل کے ماتم نہیں کرتے، ہمارے ساتھ مل کے سبیلے تم نہیں لگاتے، جو نہیں لگاتے مگر اہل سنت ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ سبیلے بھی لگاتے ہیں، وہ سارا کچھ کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس محرم میں بھی ایک اہل سنت ہے، لیکن اہل بیت کی محبت ہے، مجلس بھی بیٹھا جاتا ہے، گریہ کیا جاتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اگر تم ہمارے ساتھ مل کے کچھ کر نہیں سکتے حسین کے بارے تو کم از کم گھر بیٹھ کے فتویٰ بھی تو نہ دیا کرو۔
کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ حق ٹھیک ہے، بلند ترین صلوات۔ بس پلٹتا ہوں، کل سے انشاءاللہ اپنے مستقل موضوع کی جانب آگے بڑھوں گا۔ یہاں پچھلے سال اشر محرم الحرام کا اختتام کیا تھا، جن کو یاد ہے وہ تو بہت بہتر طریقے سے ساتھ ملیں گے، ورنہ کل کی مجلس زینہ ہوگی۔ آئندہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ کیوں دیا آقا نے حسین کو اتنے بڑے تحفے؟ اس لیے کہ آقا حسین نے امتحان بڑھا دیا تھا۔ سامعین گرامی قدر، 2 محرم الحرام کا دن گزرا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں حسین کربلا کے مہمان بنے۔ آقا حسین کربلا پہنچے، راہوار نے چلنے سے انکار کیا۔ آقا حسین نے دوسرا راہوار بدلا، چلنے سے انکار کیا۔ تیسرا راہوار بدلا، چلنے سے انکار کیا۔ آقا حسین نے کہا یہاں کوئی قریب بستی ہے تو کسی بزرگ کو بلاؤ۔ ایک بزرگ کو بلایا جاتا ہے، ایک آنسو ضرور بہا کے جانا ہے۔ آقا نے پوچھا بتا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا غازریہ۔ آقا نے کہا کوئی اور نام؟ کہا نینوا۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا شط فرات۔ کہا کوئی اور نام؟ تھوڑی دیر سوچا، کہا ہاں آقا ایک اور نام بھی ہے، کیا؟ کہا کرب و بلا۔ جیسے ہی کرب و بلا کا نام آنا تھا، آقا عباس کی طرف دیکھ کے کہا ہاں ہونا غبہات فالنا، عباس بھیا سواریاں یہی روک دو، خیام یہی لگا دو، ہاں ہونا غبہات فالنا، آ گئی ہے وہ زمین جہاں میرے بچے شہید ہوں گے۔ عباس بھیا آ گئی ہے وہ جگہ جہاں تمہاری آقا زادیوں کو بہت تکلیف دی جائے گی۔ بیان نہیں ہو پاتا سیدہ کے مسائل، سرکار کے مسائل، بس اتنا سن لو یہ وہ جگہ ہے، عباس یہی خیمے لگا دو۔ آ گئی ہے وہ جگہ جہاں اکبر کے سینے میں برچی لگنی ہے۔ عباس آ گئی ہے وہ جگہ جہاں اصغر کے گلے میں تیر لگنا ہے۔ عباس آ گئی ہے وہ جگہ جہاں میں نے ایک دن اپنے انصار و اعیان کی لاشیں اٹھا اٹھا کے تک جانا ہے۔ آقا سجاد کی ساتھ تھے، اور آقا سجاد کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، امام حسین کے لیے بھی مشکل مرحلہ تھا، لیکن جتنا مشکل مرحلہ امام سجاد کے لیے آیا شاید کسی امام کے لیے وہ مشکل مرحلہ آیا ہو۔ جب چل رہے تھے مدینہ سے چل رہے تھے تو آقا حسین نے کہا تھا بیٹا ہم کرب بلا جا رہے ہیں، بابا کیا کرنا ہے؟ کہا 2 امتحان ہیں، 2 جہاد ہیں، وہ ہم نے کرنے ہیں۔ کہا بابا میں پھر تیرا بڑا بیٹا ہوں، جو بڑا جہاد ہوگا وہ میں کر لوں گا، جو چھوٹا جہاد ہوگا وہ آپ کیجئے گا، لیکن بابا بتائیے تو صحیح یہ بڑا جہاد کیا ہے، یہ چھوٹا جہاد کیا ہے؟ آقا حسین نے کہا بیٹا سجاد سن، 28 کو نانا کا شہر چھوڑنا، 6 مہینے سفر میں گزار دینا، 2 کو کربلا میں آ جانا، 7 کو پانی کا بند ہو جانا، 10 محرم روز عاشور کا طلوع ہو جانا، 3 دن ساروں کا پیاسا رہ جانا، آیان کے لاشوں کا اٹھانا، کبھی عباس کے بازو کا اٹھانا، کبھی اصغر کی لاش کو اٹھانا، کبھی آقا اکبر کی لاش کو اٹھانا، کبھی جناب قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھانا، 3 دن بھوکا و پیاسا رہنا، شمر کا ہاتھ میں خنجر لہراتے ہوئے آنا، 70 قدموں سے تیری پھوپھی کا دیکھتے رہنا، شمر کا تیرے بابا کے سینے پہ بیٹھ جانا، شمر کا تمہارے بابا کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کے عباس کو بلانا کہ کہاں ہے عباس بلاؤ۔ کہا بیٹا جہاد سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، تیرے باپ کے سینے پہ شمر کا جو سوار ہونا تھا صرف سوار ہونا نہیں، 70 قدموں سے بہنوں کا دیکھنا، تیرے بابا کے گلے کا کٹ جانا، تیرے کٹے گلے کے ساتھ تیرے بابا کے زخمی بدن پہ لاشوں پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا، لاشوں کا پامال ہو جانا، سینا کی نوک پہ تیرے بابا کا سر چڑھ جانا۔ ابھی حسین یہ بیان کر رہے تھے، آقا سجاد آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا میں نے کہا ہے نا بڑا جہاد میں لڑوں گا، جہاد اکبر میں کروں گا، یہ آپ کیوں کر رہے؟ کہا بیٹا سجاد کس نے کہا یہ بڑا جہاد ہے؟ یہ ہے جہاد اصغر، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ مٹی پہ بیٹھے سجاد، کہا بابا یہ چھوٹا ہے، پھر بتا بڑا جہاد کیا ہوگا؟ سجاد کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا بیٹا جب تمہارے باپ کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ جائیں اس وقت تیرے باپ کی لاش پہ آنا، سر بریدہ لاش کو دیکھنا، تیری پھوپھی زینب کا ناکا کی پشت
سے زمین پہ رخسار کے بار گرنا، شمر کا تیری بہن کے کانوں سے گوشواروں کا کھینچ لینا، کانوں سے سکینہ کے خون کا بہ جانا، پھر شام غریبہ کا آ جانا، تیری پھوپھی کے خیموں کا جل جانا، لوٹ و تبرکات کی صداؤں کا آنا، ایک ظالم کا چادر زینب ادھر کھینچنا، دوسرے کا اپنی طرف کھینچنا، تیری پھوپھی کا زمین پہ گر جانا، یہ ایک شخص کا نیزہ تیری پھوپھی کے سر میں مار کے انی مار کے زخمی کرنا، پھر کربلا سے جانا، جب کربلا سے چلنے لگو پشت ناکہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا زمین پہ گرنا، پیچھے آتے ہوئے اونٹوں کا قدم اٹھنا، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے حسین کے بچوں کے سینوں پہ اونٹوں کے قدم کا آنا، پسلیوں کا ٹوٹ جانا، ماؤں کا یہ کہنا اللہ کے حوالے ہمارے ہاتھ بندے ہوتے تمہیں سینے سے لگا لیتی، زمین پہ نہ گرنے دیتی، پھر سجاد کوفے کا بازار آنا، پھر سجاد شام کا بازار آنا، ایک ہی رسیوں میں رسن بستہ ہو جانا، عورتوں کا پتھر مارنا، زخموں میں ریت پھینکنا، کچھ نہ ملے تو زخموں پہ چھتوں سے گرم پانی پھینکنا، شرابیوں کے مجمع میں جانا، یزید جیسے فاسق کا شراب پی پی کے کہنا بتاؤ تم میں علی کی بیٹی زینب کون ہے، تمہارا شرابیوں کے مجمع میں سے گزرنا، شراب کے نشے میں لوگوں کا مست ہونا، ان کا دھکا لگنا، تمہاری پھوپھیوں کا کبھی اس دیوار کے ساتھ لگنا، ادھر سے دھکا لگے تو اس دیوار کے ساتھ لگنا، شبر سے میری شہادت دیکھنے سے لے کر زینب کبریٰ کا شام سے مدینہ واپس آنا، اور سجاد یہ سارے